عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کو اللہ رب العزت نے عمر کے دل اور زبان پہ رکھ دیا ہے. یعنی عمر جب بھی بولے گا تو حق بولے گا، عمر جب بھی سوچے گا حق سوچے گا. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی وضاحت کرتے ہیں. ایسی ہی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے کہ اللہ رب العزت نے وضع الحق على لسان عمر یقول به، حق کو عمر کی زبان پہ رکھ دیا ہے جس کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، حق ہی اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی مقامات ایسے آئے، کئی مقامات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کم از کم 15 ایسے مقامات لکھ رکھے ہیں جہاں جو خواہش عمر کی تھی اللہ رب العزت نے اس خواہش کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. جو مشورہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اسی مشورے کو اللہ نے اپنی رائے قرار دے کر قرآن بنا کے نازل کر دیا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ جن چیزوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی تھی عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی وہی ہوتی تھی. ہاں البتہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈانٹ پڑی. ایسا ہی ایک قصہ، ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا. اللہ کے نبی یہ تو بڑا کھلا گناہ کیا کرتا تھا، اس کا جنازہ نہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، گواہی دو، تم میں سے کوئی جانتا ہے اس نے کوئی نیکی کی ہے؟ ایک آدمی بولا، جی اللہ کے نبی اس کو میں نے ایک بار میدان جہاد میں پہرا دیتے ہوئے دیکھا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے سوال نہیں پوچھا جائے گا. اور پھر اس جنازے کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ لوگ تو تمہیں گناہگار سمجھ رہے ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے. یہ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ عام صحابی جس کے نام کا بھی نہیں پتا، اس کے نام کا تذکرہ نہیں ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی، لیکن اس کے باوجود اس صحابی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو تمہیں جنتوں میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں جنتی سمجھتا ہوں. پھر جن صحابہ کے اتنے رتبے ہیں، جس کی زبان ہی پہ اللہ نے حق جاری کر دیا ہو، جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، جس کے الفاظ کو بھی اللہ قرآن بنا دے، اس عمر کا خود کتنا اونچا رتبہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے رتبوں کو پہچاننے کی اور ان کے ساتھ بھرپور عقیدتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.